نمل نے کالج میں سب کو مزے لے کر اپنے اور سب کے بارے میں بتایا، ہرا کسی کو کچھ نہیں سنا سکے۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی نمل، ہرا اور پھر جلالن کے پاپا اتنے سخت تھے کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی انہیں کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ معاذ کراچی سے آیا تو وہ اسے انکار نہیں کر سکے۔ ویسے بھی معاذ ان کے کزن کا بیٹا تھا، وہ اسے پسند بھی کرتے تھے اور اعتبار بھی۔ معاذ کا پروگرام سن کر جلال نے اتنا شور ڈالا کہ انہیں تینوں کو اجازت دینا ہی پڑی۔ نمل انجینئرنگ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہرا کام کی سردیاں گزری، گرمیاں آ گئیں اور پھر گرمیاں بھی گزر گئی۔ ہرا کی اداسی بڑھتے بڑھتے مسلسل خاموشی کی صورت اختیار کر گئی۔ شروع میں سب نے نوٹ کیا، پھر وہ اس کی خاموشی کے عادی ہو گئے۔ میوزک کو سنتے سنتے اس نے گانوں کے بولوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور وہ انہیں دہراتی رہتی ہے۔ تمیز طور پر اس نے ایک بار عابدہ پروین کو سنا اور وہ سنتی ہی چلی گئی۔ معاذ سے شادی کرو گی؟ نمل نے اچانک دھماکہ کیا تھا؟ ہرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ پاپا اور ماما کی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا معاذ کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے، سوچا تم سے تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ نرس نے فوراً کہا، تم ظاہر ہے۔ نمل دل کھول کر ہنسی۔ معاذ کی بھی یہی مرضی ہے، تمہیں ویسے ہی تنگ کر رہی تھی۔ ویسے تم نے معاذ کے لیے نہ کیوں کہا؟ کوئی خرابی ہے اس میں نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے پھر نہیں بولے گی۔ اس کی نظریں چھوٹے سے سفید بیر پر ٹکی تھی۔ جب وہ اکبر کے ساتھ ڈاکٹر خبر کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو واپسی پر اس کی نظر سڑک کے کنارے اس برفانی ریچھ پر پڑی تھی جو وہ بنانے کی کوشش کرتی رہی تھی لیکن بنا نہیں سکی تھی۔ وہ برف کا ریچھ خوبصورتی سے تیار کھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برف ہی سے بنا سفید مگ تھا جو وہ منہ کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کس نے بنایا ہوگا۔ اس وقت اس نے اسے غصے سے دیکھا تھا لیکن اب وہ اسے بڑی طرح یاد آ رہا تھا۔ باہر کا موسم تھا اور وہ سرخ سیبوں کا تازہ جوش نکال رہا تھا۔ کالی مرچ دو جنت، اس نے قریب ہی کام کرتی جنت سے کہا۔ وہ تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں رہا مدوانا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو جنت۔ میرا پچھلے 1.5 سال سے اسے وقفے سے یہ ضرور کہہ دیتا تھا۔ قریب ہی کچن ٹیبل پر آیان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی آسٹریلیا سے اپنے سمسٹر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ وہ مہران سے چھوٹا تھا، سب سے بڑی سالہ تھی۔ آیان اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ تھا اور مہران ڈاکو منٹریز بناتا تھا۔ 3 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا میں ہی تھا۔ ٹھہر جنت اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ آیان نے مزہ لیا۔ 2 گلاس اپنے لیے بھر کر اور ایک جنت کے لیے وہیں چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے سے پیچھے لان میں آ گیا۔ وہ تو محترمہ یہاں گری تھی۔ آیان نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ مہران نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ اکبر نے پانی کے پائپ کے لیے کھدائی کی تھی۔ موسم بدلا تو اس نے کام درمیان میں ہی روک دیا۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ گڑھا ایسے ہی رہ گیا۔ اگر اکبر کام مکمل کر دیتا تو وہ یہاں نہ گرتی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بھی وہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے گر ہی جاتی۔ ہاں اتنا شوق تھا، گرنے کا کے تو لے جاتے، ایک ہی بار شوق پورا کر دیتے۔ آیان کہہ کر کھی کرنے لگا۔ مت پوچھو کیسے گرتی تھی۔ جو بریک لانگ شوز جس نے پہن رکھے تھے، وہی شوز جو ماڈلز رینک پر پہن کر واک کرتی ہیں اور ٹک ٹک کرتی مزے سے چلتی جاتی ہیں۔ بس اسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ بھی انہیں پہن کر برف پر ویسے ہی چل سکتی ہے۔ جب میں یہاں اسے اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی طرح گرے گی، مگر جب وہ گری تو ہنس ہنس کر میرا برا حال ہو گیا۔ جب میں اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ وہ نہیں خوبصورت تو نہیں مگر کیوٹ بہت تھی، وسا کرتی تو چھوٹی سی مانو بلی لگتی تھی۔ اس مانو بلی سے تھوڑی سی دوستی ہی کر